والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس دے قبضے اور اختیار اندر اس کائنات دی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے، وہ اے دے اندر جو چاہے جدوں چاہے تصرف کرے، تبدیلی لے آئے، کوئی نیا نظام قائم کر دے، کسی پرانے نظام نو ختم کر کے رکھ دے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز سے قادر ہے۔ انسان وہ دی سب تو محبوب، سب تو عزیز، سب تو قابل عزت مخلوق ہے۔ یہ دی ہدایت اور رشد واسطے، یہ دی رہنمائی واسطے انہیں ہر طرح دے اسباب نہ صرف پیدا فرمائے نے بلکہ وہ مہیا کر دیتے، انہوں نے ساڈے سامنے بڑی وضاحت اور صراحت نل رکھ دیتا ہے، کوئی ابہام یا کوئی شک و شبہ باقی نہیں چھڈیا۔ اس کائنات دا ایک ایک ذرہ وہ دی گواہی اور شہادت دے رہا ہے۔ وہ بڑے ہی بد نصیب اور بدقسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش اور اپنے چاروں طرف نظام نو دیکھ کے بھی اپنے رب نو تلاش نہ کی، بلکہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ دا اے فرمان بھی موجود ہے کہ مینوں تلاش کرنے واسطے تانوں کوئی دور دراز دا سفر نہیں کرنا پائے گا، کسی بہت مشکل اور دقت دا سامنا نہیں ہوئے گا، بہت سارا مال و دولت جمع کر کے انہوں صرف کرن دی ضرورت نہیں پائے گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تسی اپنے آپ سے کبھی غور نہیں کیتا؟ اپنے نفوس اور اپنی جانوں کی طرف ہی غور و فکر نال دیکھ لو، اتوں ہی سب کچھ تمہیں سمجھ آ جائے گا اور مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو شخص اپنے آپ کو جان لینا ہے، اپنے آپ کو پہچان لینا ہے، وہ اپنے رب نو بھی پہچان لے۔ سارے اس جسم اندر سر تو لے کے پیروں تک ایک ایسا نظام چل رہا ہے کہ جی مثال اور نظیر کوئی پیش ہی نہیں کی جا سکتی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسانی جسم اندر چھوٹے بڑے 360 جوڑ لگائے، اور وہ مشاہدہ ذرا کرو، انگلی دیکھو اپنی، اللہ تعالی نے بالکل انہوں فلیٹ اور سیدھا سے ایک کوئی ہڈی والا نہیں بنا دیتا، ایک ایک انگلی اندر 3 جوڑ لگا دیتے، پورے انسانی جسم اندر 360 جوڑ ہیں۔ ذرا کوئی اپنی جگہ تو اگے پیچھے ہو جاتا ہے، ڈس لوکیٹ ہو جاتا ہے کہ اسی کس مصیبت تو دو چار ہو جاتے ہیں، معالج تلاش کرتے پھرنے ہیں، انہوں درست اور صحیح کرنے والا کوئی لبدے پھرنے ہیں، جن نے یہ 360 جوڑ لگا کے انہوں صحیح چالو کر دیتا ہے، کدی وہ بارے اندر بھی اسی سوچیا ہو، کدی وہ متعلق بھی غور و فکر کیتا ہو۔ اس واسطے ایک حدیث اندر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل سلام صدقہ، فرمایا جس ویلے انسان صبح اٹھ گئے تو یہ ہر جوڑ تے اللہ دی تسبیح، اللہ دی تحمید واجب ہو جاندی ہے، اللہ دا شکریہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، جے تے یہ ایک خاص وضاحت نال ایک خاص شکل نال صبح اٹھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات سانو سمجھا دیتی، نہ صرف زبانی دسی بلکہ اپنی پوری زندگی اندر وہ عملی نمونہ پیش فرما دیتا کہ تسا رات نو لیٹنا کس طرح ہے، صبح نو اٹھنا کس طرح ہے۔ فرمایا جس ویلے صبح اٹھے مسلمان تے وہ سب تو پہلے کہ رات نو ایک کیتا گیا وعدہ جڑا ہے وہ پورا کرے۔ رات نو سون لگیا انہیں وعدہ کیتا سی، اپنی دائیں طرف لیٹ کے اپنے دائیں رخسار دے تھلے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے لیٹدا ہے جس ویلے مسلمان، تے فرمایا اس ویلے کہندا ہے اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا ہی نام لے کے، بِاسْمِکَ تیرا نام لے کے، اموت ایک ایسی حالت اختیار کرن لگا جڑی موت نال متشابہ ہے، موت نال ملدی جلدی ہے۔ النوم اخو الموت، عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ نیند موت دی بہن ہے، نیند موت نال ملدی جلدی حالت ہے انسان۔ جدو اسی ستے پے ہونے ہاں، نیند اندر ہونے ہاں، کی کچھ سارے ارد گرد ہو جاتا ہے، اور صبح اٹھ کے سانو جس ویلے پتہ چلتا ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار من تے یہ احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے افراد نے جنہ کا کوئی عمل لکھیا نہیں جاتا، مرفوع القلم ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں تو قلم اٹھا لیں، انہوں کا کوئی عمل اس دوران لکھیا نہیں جا رہا۔ ایک تے بچہ ہے 10 برس دی عمر نو پہنچن تک وہ کوئی عمل احاطہ تحریر اندر نہیں آ رہا، نیکی ہوئے یا برائی۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو جن نے انہوں توجہ دلائی ہے، جن نے وہ نیکی دی بات انہوں سکھائی ہے، اللہ انہوں اجر اور ثواب دے دیتے۔ تے جے وہ کوئی گناہ کر رہا ہے بچہ، جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی تو کم لے رہا ہے، کسی نو دھوکھا دے رہا ہے، تے پھر یہ کام جن نے سکھایا ہے وہ دی بدبختی اور وہ دی بدنصیبی، یہ وبال وہ سے پہ رہے۔ 10 برس تک بچے دا کوئی عمل اللہ کے ہاں لکھیا نہیں جا رہا۔ دوسرے نمبر تے مرفوع القلم وہ شخص ہے جڑا مجنون اور دیوانہ ہے، جدی عقل ٹھکانے نہیں، جدا دماغ کم نہیں کرتا، انہوں اپنے برے بھلے کی تمیز نہیں، اللہ کے ہاں وہ کوئی عمل لکھیا نہیں جا رہا۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا نائم، سون والا، نیند دی حالت اندر کوئی عمل انسان کا لکھیا نہیں جاتا۔ لیکن مسلمان نو ایک فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ کئی فائدے پہنچتے ہیں کہ اگر یہ رات نو سون لگیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق لیٹدا ہے، وہ الفاظ پڑھ لیندا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرا ہی نام لے کے تے نیند اختیار کرن لگا، موت جیسی حالت اپنے تے طاری کرن لگا، و احیا تے میں تیرے نال وعدہ کر کے سون لگا کہ جے میں صبح زندہ اٹھیا تو پھر بھی تیرا نام لے کے ہی اٹھاں گا، تیرا نام ذکر کردہ ہی اٹھاں گا، یہ وعدہ کیا۔ مسلمان کو فائدہ کی پہنچتا ہے نیند اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تے اپنی چارپائی تے اپنے بستر تے جو اللہ نے مہیا کیتا ہے، جو میسر ہے اوتھے سوندا ہے، تے آسمان تے اللہ فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لگا رہا ہوندا ہے، کسی نو فرما رہا ہوندا ہے کہ چلو زمین تے جا کے میرے بندے دے کناں دی حفاظت تو کرنی ہے، دے کناں اندر رات نو کوئی کیڑا نہ بڑھ جائے، کسی نو حکم ہو رہا ہوندا ہے یہ اکھی دی تو حفاظت کرنی، کسی دی کوئی ڈیوٹی، کسی دی کوئی ڈیوٹی، فرشتیاں نو اللہ فرما رہے ہوندے نے کہ میرا بندہ زمین تے سون لگا ہے، یہ حفاظت ساری رات تسی کرنی۔ اور اگر ایک اور احتیاط کر لیندا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مسلمان عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے، عشاء دی نماز با جماعت، انسان تھکیا ماندہ آندا ہے، عشاء دی نماز با جماعت ادا کرنا تھوڑا جہا دقت طلب ضرور ہے، لیکن اللہ توفیق دے دے کہ کوئی بڑے تو بڑا کام بھی مشکل نہیں رہتا، اللہ کی دیتی ہوئی توفیق۔ انہا لکبیرۃ، نماز کے بارے اندر اللہ فرماندے نے یہ بہت بڑا بوجھ ہے، دونوں صورتوں اندر پڑھن والے واسطے نہ پڑھنا بوجھ بن جاتا ہے تے نہ پڑھن والے واسطے پڑھنا بوجھ بن جاتا ہے۔ جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہوئے نماز کا جویں جویں وقت قریب آندا چلا جاتا ہے وہ کوئی ہور کام سوچتا ہی نہیں، وہ توجہ کسی ہور ہی پاسے لگ جاتی، وہ دماغ حاضر ہی نہیں رہتا کسی ہور کام اندر، بلکہ وہ بعض اوقات زبان تو کہہ دینا کہ ٹھہر جا یار میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر ایک کام کراں گا، ورنہ میں نہیں کرتا۔ اگر عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے مسلمان، فرمایا یہ تے ستا پیا ہے، نیند دی حالت اندر ہے، تے یہ نامہ اعمال اندر لکھیا جا رہا ہے کہ انہیں ادھی رات تک اپنے رب دے سامنے قیام کیتا ہے، نصف شب انہیں قیام کیتا ہے، کھڑے ہو کے عبادت کی تھی اپنے رب دے سامنے۔ تے جے صبح دی نماز بھی خوش قسمتی نال جماعت نال نصیب ہو جائے، سنتا پڑھ لینا پہلے تکبیر اولا نال مل جاتا ہے، جماعت نال صبح دی نماز پڑھ لینا ہے، تے پھر باقی ادھی رات جیڑی وہ قیام دا ثواب صبح دی نماز نال لکھ دیتا جاتا ہے۔ یعنی عشاء دی اور صبح دی نماز با جماعت اگر کوئی شخص پڑھ لوے سنت دے مطابق تے وہ رات نو ستا رہندا ہے، اللہ دے ہاں یہ ساری رات دا قیام لکھ دیتا جاتا ہے۔ یہ فائدہ پہنچ گیا نا مسلمان کو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رات نو وعدہ کر کے سوندا ہے، اللہ میں تیرا نام لے کے تے موت نال ملدی جلدی ایک حالت میں اختیار کرن لگا، تے وعدہ کرنا صبح اٹھیا زندہ اگر رہا تو مینوں اٹھن دی توفیق دیتی تے تیرا ہی نام لے کے اٹھا۔ ہوں صبح اٹھتا ہے وہ وعدہ یاد ہے، اللہ کی دیتی ہوئی توفیق نال اٹھدے ہی کہندا ہے الحمدللہ الذی احیانی، ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے، اور حقیقت یہ ہے کہ تعریف دے لائق تے ہے ہی اللہ کی ذات، تعریف کیتی ہی اسے دی جا سکتی ہے جڑا بے عیب ہے، بے نقص ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، الحمدللہ الذی، ساریاں تعریفاں اس ذات واسطے نے، کیڑی ذات؟ احیانی، جن نے مینوں زندہ اٹھایا ہے۔ بندہ خود سے نہیں سی نا اٹھ سکتا، انہیں اٹھایا۔ بعد ما اماتنی، موت تو بعد، موت جیسی حالت تو بعد یعنی نیند تو بعد، ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں نے جن نے مینوں موت نال ملدی جلدی حالت چوں پھر زندہ اٹھایا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ،
میرا اے ایمان ہے، کی کہہ رہے مسلمان، میرا اے ایمان ہے کہ جے میں نہ اٹھدا یہ میری حقیقی موت ثابت ہوندی رات والی نیند، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ پھر بھی پہنچنا وہ کول ہی تھی، جانا اتنے ہی تھی۔ یہ ہن ایک طریقہ ہے نا، ایک سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ مسلمان اگر یہ طریقہ اپنا لینا ہے، یہ پسند کر لینا ہے، یہ اپنی زندگی اندر لاگو کر لینا ہے، تو پھر یہ ایک ایک لمحہ جڑا ہے وہ اجر و ثواب اندر گزر ہے، وہ ضائع نہیں جا رہا، وہ کوئی ایسا وقت نہیں گزر رہا کہ جہاں یہ کچھ حاصل نہ ہوئے، جہے بدلے اندر یہ کچھ مل نہ سکے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے سامنے اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے وحدہ لا شریک ہون دے اینے ثبوت مہیا کر دیتے ہیں، اینے دلائل ساڈے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سوائے بدقسمتی اور بدبختی دے انسان انہاں تو منہ موڑ نہیں سکتا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ قرآن پڑھیا پیا ہے، کیف تکفرون باللہ، تسی اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، ذرا یاد کرو تسی کچھ بھی نہیں تو، مردے دے معنی ہوندے کچھ بھی نہ، مٹ جاندہ ہے، موت تو بعد جسم کچھ بھی نہیں باقی رہندا، چند دنوں تک گوشت پوشت جڑا گل سڑ جاندہ ہے، ختم ہو جاندہ ہے، آہستہ آہستہ وہ سارے ذرات بن کے مٹی اندر مل جاتے ہیں۔ تسی اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تسی مردہ سو، تہاڈا کوئی نام و نشان نہیں سی، فاحیاکم، انہیں تانوں زندہ کیتا، انہیں تانوں بنایا۔ اپنے جسم پہ غور کرنا ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تسی بے نام و نشان سو، تہاڈا کوئی وجود نہیں سی، تسی عدم اندر سو، فاحیاکم، عدم تو تانوں او وجود اندر لے آیا، انہیں تانوں پیدا کیتا۔ یہ اندر کوئی غلط بیانی تے نہیں نا، پیدائش تو پہلے کتنے سی انسان؟ اللہ دے علم اندر تے ہے سی، لیکن سانوں تے کچھ پتہ نہیں۔ فاحیاکم، انہیں تانوں زندگی بخشی، عدم تو وجود اندر لے آندا، تے اے نہ غلط فہمی اپنے دل اندر بٹھا لینا کہ ہن یہ زندگی ہمیشہ ہی رہنی ہے، اسی طرح ہی سلسلہ چلتا رہنا ہے۔ ثم یمیتکم، ایک وقت پھر آ جانا ہے کہ تسی پھر ختم ہو جانا۔ ہر روز کیا ساڈے سامنے یہ سلسلہ چل نہیں رہا؟ کدی چھوٹا جہا ننا جہا بچہ، وہ کلی جیڑی اجے کھلی بھی نہیں وہ ختم ہو رہی ہے، کدی کھل کے ایک پورا پھول بن گیا ہے، اپنے پورے عروج اندر ہے، جوانی اندر ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، کدی وہ پھول تھوڑا جا مرجھا کے ختم ہو رہا ہے، یہ سلسلہ تو چل رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تسی اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ تہاڈا کوئی نشان نہیں سی، کوئی وجود نہیں سی، تسی عدم اندر سو، فاحیاکم، انہیں تانوں وجود بخشیا، زندگی دیتی، تانوں ایتھے لے آندا، ثم یمیتکم، ایک وقت آ جائے گا وہ پھر تانوں مٹا دے گا، موت آ جائے گی، ثم یحییکم، یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ موت آ جائے گی چلو جی سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم ذوق دا شعر بار بار یاد آندا ہے، انہیں بڑا حسب حال شعر کیا ہے کہ آدمی جس ویلے مصیبت اندر تکلیف اندر پھنس جاتا ہے، گھر جاتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ مرن تو بعد نجات مل جائے گی، ختم ہو جائے گا یہ سارا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ آدمی پریشان ہوتا ہے بیماری تو، بھوک تو، غربت تو، بے شمار تکلیفاں اور مصیبتیں اس دنیا اندر موجود نے ساڈا امتحان لین واسطے۔ اللہ نے ساری پرکھ کرنی ہے، سانو آزمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے دو تاکیداں، ایک لام تاکید دا ایک نون تاکید دا، دو تاکیداں نال یہ بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسی تہاڈی آزمائش نہ کریے، تہاڈا امتحان نہ لئیے، یہ سوچنا بھی نہ۔
اسا تانوں ضرور آزمانا جے، تہاڈی آزمائش کرنی ہے، تانوں پرکھنا ہے، تہاڈا امتحان ضرور لینا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی جائے امتحان۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ بڑی عمدہ بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تسی کس طرح میرا انکار کر سکتے ہو، کس طرح میرے تو بیگانہ رہ سکتے ہو؟ تہاڈا کوئی نام و نشان نہیں سی، میں تانوں زندگی دیتی، تانوں عدم تو وجود اندر لے آندا، ثم یمیتکم، یہ زندگی ہمیشہ قائم نہیں رہنی، تسی پھر ختم ہو جانا ہے، پھر موت آ جانی ہے، کہ مر کے سلسلہ ختم نہیں ہو جانا، ثم یحییکم، پھر تانوں زندہ کر رہے ہیں، زندہ کر کے تے پھر نہیں چھڈ دینا کہ جاؤ ہن پھر موجہ کرو، جو مرضی جے کرو، نہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر تانوں میرے کو لیاندا جائے گا، میری طرف تہاڈا رجوع کیتا جائے گا، تے میں پھر پوچھاں گا کہ ہاں دسو کی کر کے آئے ہو، کی بنا کے آئے ہو، کی گوا کے آئے ہو؟ ایک ایک لمحے کا حساب ہو جائے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تسی اپنی جاناں دے بارے اندر کبھی غور نہیں کیتا؟ اتوں ہی اللہ مل جائے، اللہ کا ثبوت اتوں ہی مہیا ہو جائے گا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اے حضرت انسان، اے اپنی جوانی تے اتران والے انسان، اے اپنے مال و دولت کے بلبوتے تے دوسروں کو انسان نہ سمجھنے والے انسان، یہی کیفیت ہے نا۔ کوئی اپنی جوانی کی وجہ نال کسی دوسرے کو خاطر اندر نہیں لے آندا، کسی نو مال و دولت کا نشہ ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے نو انسان سمجھنے لی تیار نہیں، کسی نو حکومت کا نشہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہاں، اور دنیا اندر ہے ہی کوئی، یہ مختلف نشے نے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، اے انسان کیا تیرے سے ایک زمانہ ایسا نہیں گزریا، ایک مدت ایسی نہیں بیتی، لم یکن شیئا مذکورا، کہ تو کوئی شے ہی نہیں سے جدا ذکر کیتا جائے، تیرا کوئی نام و نشان نہیں، کہ پھر تو اپنی پیدائش پہ ہی غور کر کہ تینوں بنایا کس چیز تو ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اس حقیر اور ذلیل قطرے پانی تو تینوں بنایا ہے جڑا جسم نو لگ جائے تے بغیر غسل دے جسم پاک نہیں، کپڑے نو لگ جائے تے بغیر دھون دے کپڑا صاف نہیں، تو غور ہی نہیں کرتا اس قطرے تو کی کچھ بنایا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھتے صحیح، کتے اسی تیرے کن بنا دیتے سنن واسطے، کتے تینوں اکھیاں دے دیتیاں دیکھن واسطے۔ الم نجعل لہ عینین، تو سوچتا ہی نہیں یہ اکھی کتوں لئی کنے دیا خرید کے لے آیا؟ الم نجعل لہ عینین، اسی تینوں دو اکھی نہیں دیتیاں؟ ولسانا وشفتین، اے زبان کتوں خریدی ہو جہدے نال کدی باریک کدی موٹیاں کدی کس طرح دیاں آوازاں کڈنا ہے، وشفتین، تے اے ہونٹ کتوں لے جنہاں کدی بند کرنا ہے کدی کھول، کہ پھر بنایا کتنے ہے تینوں؟ اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تینوں ماں دے رحم اندر اسا بنایا ہے جس طرح میں چاہیا ہے، کسی تو مشورہ نہیں لیا، کسی کو پوچھیا نہیں، کسی کو رائے نہیں طلب کی تھی۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جڑا تہاڈیاں تصویراں بناوندا ہے، کتھے؟ فی الارحام، ماں دے رحم اندر، کیف یشاء، جس طرح چاہے، اپنی مرضی اور اپنی مشیت کے مطابق۔ یہ کوئی چیز بھی سانو یہ سبق نہیں دیندی کہ اللہ ہے، نہ صرف ہے بلکہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی او دے نال شریک نہیں، کسی بھی لحاظ نال، کسی بھی اعتبار، نہ وہ کسی دے مشورے دا محتاج ہے، نہ انہوں کسی نال صلاح کرن دی ضرورت ہے،
اور نہ ان کسی دا ڈر اور خوف ہے. ولا یخاف عقباہا، جو چاہے کر دے انہوں کسی دا ڈر اور خوف بھی نہیں کہ مینوں کوئی پوچھے گا کہ ایک ہی چیز ہے. ولا یخاف عقباہا، انہوں انجام کا کوئی ڈر نہیں کہ میری بات پرس ہوگی گی، میرے کو پوچھا جائے. ایسی کوئی ہور ہستی نظر آتی ہو، کوئی ہور ذات ایسی ملتی ہو، کیا یہ دلائل کافی نہیں اللہ کو منن واسطے، وہ تے ایمان لیاؤ واسطے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی جتھے کوئی دسن والا گیا ہی نہ ہوئے وہ کی قصور ہے جی. اللہ نے قرآن مجید اندر جا بجا یہ بات سارے سامنے بیان فرمائی. فرمایا لکل قوم ہاد، دنیا اندر کوئی قوم ایسی نہیں، کوئی نسل ایسی نہیں، لکل قوم ہاد، جتھے اساں رفتہ دسن والا کوئی نہ بھیجیا ہو. یہ الگ بات ہے کہ سارے علم اندر نہیں، ابھی جانتے نہیں، سانو پتہ نہیں چلیا. لکل قوم ہاد، ہر قوم واسطے اساں ہادی اور راہبر بھیجے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دوسری آیت اندر فرمایا کہ دنیا اندر کوئی امت، کوئی جماعت، کوئی قوم ایسی نہیں الا خلا فیہا نذیر، جدے اندر ساڈا کوئی ڈران والا نہ گزریا ہوئے، نہ آیا جنہیں آ کے یہ نہ دسیا ہوئے کہ اللہ کو ڈر جاؤ. اور تیسری آیت اندر سے بات نو مکمل کردے ہوئے فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. یہ تو بڑا ظلم ہور کی ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی دسن والا بھیجیے نہ تے کسی نے ایویں پکڑ کے جہنم اندر پا دے. کوئی دسن والا تے گیا نہ ہوئے، ہادی اور راہبر اساں کوئی بھیجیا نہ ہوئے کہ ایویں پکڑیے بندے نو تے دوزخ اندر سٹ دئیے. یہ تو وڈا ہور ظلم کی ہوگا. اور اللہ نے ظلم اپنے واسطے حرام قرار دے دیا. حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دا ارشاد گرامی ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دیا، میں نہیں کسی پہ ظلم کرتا. جے کوئی دسن والا آیا ہی نہیں، کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ڈرایا ہی نہیں، تے کسی بندے نو اللہ دوزخ اندر سٹ دے دے تے یہ ظلم نہیں تے ہور کی ہوگا. اللہ نے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ ساری رہنمائی واسطے بنا دیتا اور کہ چھوٹی تو چھوٹی، بڑی تو بڑی، ہر شے اللہ کی ذات کی گواہی دے رہی ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت دے رہی. مومنہ کی نشانی بیان کرتے ہوئے ساڈا سبق چل رہا سی نا، اللہ نے اپنے بندیاں دیا کچھ نشانیاں بیان کیتیاں نے کہ وہ اے کام کرتے ہیں، اے کام نہیں کرتے، انہوں کی اے عادت ہوندی ہے. فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان دے بندے او نے، میرے بندے او نے کہ جس ویلے انہوں نے اپنے رب دیاں آیتاں سکھائیاں جاندیاں نے، سنائیاں جاندیاں نے، پڑھائیاں جاندیاں نے، انہوں نے نصیحت کیتی جاندی ہے کہ اے رب دی طرف حکم آیا جے، انہوں دا اگوں کی وتیرا ہوندا ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ اتنے بہرے کنا تو بہرے بن کے تے اکھی تو اندھے بن کے نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ کنا نال سنتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کسی معمولی جے دنیاوی حکومت دے کارندے کا حکم آ جائے، ڈی سی اعلان کر دے، اے سی اعلان کر دے، پنڈا اندر پٹواری اعلان کر دے، لیکن کنے غور نال بات سنی جاندی کہ یار سنو اعلان ہو رہے ہیں. کہ اللہ کا اعلان کوئی نہ سنے تے او دے تو بڑا وقت علیہا سمن، وہ بہرے نہیں بن کے اتنے بیٹھے ہوندے، کان کھولے ہوئے ہوندے. وعمیانا، تے اندھے بن کے نہیں بیٹھے ہوندے کہ انہوں نے کچھ نظر ہی نہ آندا ہوئے کہ جس رب دیاں آیتاں پڑھیاں جا رہی ہیں اس رب نے کی کچھ بنا دیتا ہے. چار چیزاں کفار مکہ اور مشرکین عرب کے سامنے اللہ نے بطور مثال بیان کی تھیں. فرمایا اے میرے حبیب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جڑے میرے تو بیگانہ نے، میرے تو دور پھر رہے نے، تہاڈی بات نو سننا گوارا نہیں کر رہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. انہاں دا واہ اور انہاں دا وقت اونٹاں نال زیادہ گزردا سی، سواری بھی کرتے سن، انہاں دا سامان اٹھان واسطے بھی اونٹ ہی اکثر استعمال ہوندے سن. لکو دک سہارا قطع کردا چلا جا رہا ہے اونٹ، ہفتہ ہفتہ عشرہ کھادے پیتے بغیر سفر کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نو فرمایا سفینۃ البر، کہ اے خشکی دی کشتی ہے، خشکی دا جہاز ہے، کنا سامان چک کے تے بغیر کھان پین دے ہفتہ ہفتہ سفر کرتا رہی. اللہ فرماندے نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے میرے نافرمان، میرے منکر جڑے نے، انہوں نے کبھی اونٹ دی طرف غور نال نہیں دیکھیا کہ اے کس طرح بنایا گیا ہے، تے اینو کنے بنایا ہے، کنی لمبی ایدی گردن ہے، کنیاں لمبیاں لمبیاں ایدیاں ٹنگاں ہیں، کس طرح دا عجیب الخلقت جانور ہے. انہاں کبھی غور نہیں کیتا کہ اینو کنے بنایا. ضرورت دے وقت اونٹ دی کوہان چو گوشت کڈ کے اٹھا لیندے سن. زندہ اونٹ چمڑا اتاریا تھوڑا جہا، وچوں گوشت کڈ لیا اور ضرورت دے وقت کھا لیندے. حالانکہ یہ ظلم ہے زندہ جانور میں انہوں تکلیف دینا. اونٹ دی اوجڑی چو پانی نچوڑ کے پی لیندے سن. کہ اگر پانی نہ ملتا تو اونٹ دی اوجڑی چو پانی نچوڑ کے پی جاندے. ایک وقت ہو سی اللہ کی شان، اور ایک وقت اج ہے. میں ریاض اندر، سعودی عربیہ دا شہر ہے ریاض، مغرب دی نماز واسطے وضو کر رہا تھا، ایک ٹوٹی تے بیٹھا مسجد کے قریب. میرے نال ہی ایک سعودی شخص بیٹھا سی، بدو، وضو کر کے تے بیٹھا ہوا ہے. تے مینوں بڑے رازدارانہ لہجے اندر آہستہ جے کہن لگا مویا لشرب کوئس، اے ٹوٹی تو جڑا پانی نکل رہا ہے یہ پین دے قابل ہے، پی سکنا میں آخیا اللہ تیری شان. یہ انہاں دی اولاد ہے جڑے اوجڑیاں اونٹ دیاں نچوڑ کے پیندے سن، تے اج جو ٹوٹی چو پانی نکل رہا ہے صاف ستھرا وضو دے نال انہیں کر لیا تے ہن مینوں پوچھ رہا ہے مویا لشرب کوئس، یہ پانی پین دے قابل ہے. اللہ دی شان ہے. وہ بندہ بڑا ہی اچھا رہندا ہے جنہوں اپنی اصلیت یاد رہے. بندہ خراب ادو ہی ہوتا ہے جدو اپنی اصلیت بھول جائے. اصلیت یاد رکھے تو کدی ذلیل نہیں ہوتا، کدی خراب نہیں ہوتا، کدی اللہ تو بیگانہ نہیں ہوتا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اللہ کے رسول کا فرمان، جنہیں اپنے آپ کو پہچان لیا انہیں اپنے رب کو پہچان لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا فرمان وفی انفسکم افلا تبصرون، تسی کدی اپنی جان پہ غور نہیں کی. فرمایا جس ویلے انہوں دے رب دے حکم سنائے جاندے نے، نصیحت کیتی جاندی اللہ دے احکام سنا سنا کے، لم یخروا علیہا سمن، کہ اوتھے اے بہرے نہیں بنے ہوئے ہوندے، انہاں دے کان کھلے ہوندے نے، سن رہے ہوندے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر جس ویلے بیٹھے ہوندے سن تے اس ویلے انہاں دی توجہ، انہاں دے حضور قلب دی اے حالت ہوندی سی. حدیث دے الفاظ نے مثال بیان کیتی جاندی کأن علی رؤوسہم الطیر، اس طرح لگدا سی کہ اگر انہاں چوں کسے دے سر تے آ کے پرندہ بیٹھ جائے نا، جانور زندہ اڑدا اڑدا آ کے کسی انسان دے سر تے بیٹھ جائے کہ وہ جانور ڈردا نہیں سی کہ یہ کوئی زندہ انسان ہے مینوں پکڑے گا مینوں تکلیف دے گا، وہ یہ سمجھدا سی کہ یہ کوئی بت ہے، پتھر ہے جڑا اتنے پیا ہوا ہے جس سر تے میں بیٹھا ہوں. اتنی توجہ نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے ارشادات سن رہے ہوں. کأن علی رؤوسہم الطیر، اور انہوں تے اپنی حالت سوچ سوچ کے اسی تے کبھی اس پاسے غور ہی نہیں نہ کیتا الا ماشاءاللہ کہ ساڈے تے کوئی اثر بھی ہوندا ہے یا نہیں، ساری حالت بدلدی ہے یا نہیں، ساری کیفیت اکو جی رہندی ہے یا یہ اندر کوئی تغیر آندا ہے، سوچیا ہی نہیں کسی.
دنیاوی معاملات اندر بڑی جلدی ساڈیاں حالتاں بدلدیاں. بلڈ پریشر ہو جائے خدا نہ خاصہ تو ڈاکٹر پہلا سوال یہ کرتا ہے تسی کسی بارے اندر سوچتے تو نہیں رہتے؟ کدی کسی نو نماز رہ جان تے بلڈ پریشر ہویا ہوئے کہ اج میری نماز رہ گئی؟ کدی کسی نو قرآن دی تلاوت نہ کر سکیا ہوئے تے انہوں بلڈ پریشر ہویا ہو؟ اس پاسے اسی سوچن کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. الا جڑے سوچتے سن انہوں نے فکر لگ جاتا سی. مدینہ منورہ دیاں گلیاں اندر ایک صحابی بلند آواز نال کہندے چلے آ رہے ہیں نافق حنزلہ نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. صحابی جلیل القدر صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی، حنزلہ منافق ہو گیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آدمی فکر نہ کرے کہ چلو کوئی گل. منافق ہو جانا تے بہت ہی خطرے والی بات ہے. اللہ تعالی نے منافقین دی سزا جڑی دسی ہے قرآن اندر، وہ اگر ذہن اندر موجود ہوئے، وہ دا علم ہوئے، تے پھر آدمی ہر وقت ڈرتا رہے، بچتا رہے کہ کتے میرے اندر نفاق نہ آ جائے، یہ بیماری نہ مینوں لگ جائے. دنیا اندر ڈاکٹر نے ڈرا دیتا ہے معذرت کہ دیکھی جے تو کسی ٹی بی دے مریض دے برتن اندر پانی پی لیا تو تینوں بھی ٹی بی ہو جائے گا. یہ پانی پینا تے کجا اس برتن نو ہاتھ لاؤن تو بھی ڈرد ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیتا. تے جے اللہ تے اللہ دے رسول نے بیماریاں دی نشاندہی کر دیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی کنا کو انہاں کولوں بچنے اور انہاں تو پرہیز کرنے. اپنا نام لے کے کہہ رہا ہے نافق حنزلہ، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آواز سنی، جلدی نال نکلے، گلی چ آ کے حنزلہ نو کندھے تو پکڑ کے ہلایا اور فرمایا مالک یا حنزلہ، حنزلہ کی ہو گیا؟ تیری عقل تے ٹھیک ہے، تیرا دماغ تے درست ہے، کی کہہ رہے ہیں، کی ہو گیا؟ کیونکہ حنزلہ کہہ رہے میں منافق ہو گیا. نافق حنزلہ، حنزلہ اپنا نام لے کے حنزلہ منافق ہو گیا. فرمایا کی گل ہے، خیریت ہے، تیری عقل ٹھیک ہے؟ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. تو فرمایا یہ کہہ کی رہے ہیں؟ کہنے لگا مینوں اپنے بارے اندر شک پہ گیا ہے. کی شک پیا ہے؟ کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھے ہونے ہیں، آپ دی مجلس اندر موجود ہونے ہیں، آپ کو اللہ دے ارشادات سن رہے ہونے ہیں، قرآن سن رہے ہونے ہیں، کیونکہ قرآن سنان دا حکم دیتا ہے اللہ نے. فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جڑا تواڈے تے اسی اتار رہے ہیں نا، یہ پڑھ پڑھ کے امت نو سنایا کرو، قرآن سنایا کرو انہوں. حضرت حنزلہ فرما رہے ہیں کہ جس ویلے آپ دی مجلس اندر بیٹھے ہونے ہیں، آپ دے سامنے ہونے ہیں، اللہ دا قرآن سننے ہیں، تے اس ویلے تے کیفیت کچھ ہور دی ہور ہی ہوندی ہے. اللہ دی قسم، بعض صحابہ قسم کھا کے بیان کرتے ہیں، اللہ دی قسم آپ دی مجلس اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دے سامنے قرآن سن کے تے ساری کیفیت یہ ہو جاندی کہ جس طرح جنت بھی سامنے نظر آ رہی ہے تے جہنم بھی نظر آ رہی ہے. ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے. اور سچ فرمایا اللہ نے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. فرمایا میرے بندیاں دی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انہوں دے سامنے جس ویلے میری کتاب تلاوت کیتی جاندی، میرا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، زادتہم ایمانا، انہوں دا ایمان اگے نالوں ود جاندہ ہے، ایمان اندر اضافہ ہو جاتا ہے. قسم کھا کے آندے نے کہ اللہ دی قسم اس طرح ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح جنت نو بھی اپنی آنکھیں نال دیکھ رہے ہیں اور جہنم بھی نظر آ رہا ہے. یہ ایمانی کیفیت ہے نا. حضرت حنزلہ کی فرما رہے ہیں کہ مینوں اپنے بارے اندر یہ شک پی گیا ہے، شبہ پی گیا ہے کہ جس ویلے آپ دی مجلس اندر ہونے ہیں تو اس ویلے کیفیت دل دی کچھ ہور ہوندی ہے، اس ویلے حالت ہور ہوندی ہے.
کہ آپ کو اٹھ کے جس ویلے گھر آ جائیے، بال بچے اندر آ گئے، اپنی کھیتی باڑی اندر چلے گئے، کسی اور جگہ تے آ گئے کہ وہ کیفیت فوراً بدل جاتی ہے، وہ حالت نہیں دل دی رہندی۔ مینوں تے شک پی گیا کہ کتے میں منافق تے نہیں ہو گیا، کدی سانوں بھی اس قسم کا شک پیا ہو، یہ فکر کدی سانوں بھی لاحق ہوئی۔ اللہ، یہ شک سانوں اس واسطے نہیں پیندا کہ ساری حالت بدلتی نہیں، نہ اتنے بیٹھے نہ باہر نکلے، الا ماشاء جی حالت بدلتی ہوئے تے وہ نظر نہ آوے، وہ کوئی سامنے سانوں دسے نا، ابھی تے جس طرح دے آنے اسی طرح دے واپس چلے جانے، الا ماشاء فکر پی گیا جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ گل سنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حنظلہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، تے ایک لمحہ سوچن تو بعد کہن لگے حنظلہ یار تیری گل بالکل صحیح ہے، یہ حالت میری بھی ہو جاتی ہے، میں بھی جس ویلے اتنے بیٹھا ہونا تے دل دی کیفیت کچھ ہور ہوندی ہے، جس ویلے اتوں اٹھ کے باہر نکل آئی ہے، بال بچے اندر آ جائیدا ہے تے دل دی کیفیت کچھ ہور ہو جاندی ہے، تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اس طرح میرے نال بھی ہوندا ہے۔ ابو بکر صدیق نو بھی شک پی گیا کہ کتے میرے اندر بھی یہ بیماری تے نہیں آ گئی۔ جس ویلے دو بیمار ایک دوسرے نال گفتگو کر چکے کہ ہن معالج تے ایک ہی سی صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نالوں وڈا حکیم، انہاں نالوں وڈا معالج، انہاں نالوں وڈا نباز اور کون ہو سکتا، جنہاں دا فرض منصبی اللہ نے یہ بیان کیتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں تواڈے تے بڑا احسان کیتا جی، اللہ نے ساڈے تے بڑا احسان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنہ تے بہت بڑا احسان کیتا ہے، انعام فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہاں دے وچوں انہاں دا رسول بنایا۔ اجے یہی سمجھ نہیں آئی کہ رسول ساڈے وچوں ہی بن کے آیا ہے کہ کتوں باہروں آیا ہے۔ جہے باہروں آتے نا وہ بڑے خطرناک تے بڑے خوفناک ہوندے نے، تسی تجربہ کر چکے ہو۔ معین قریشی باہروں آیا سی تے کی کر گیا ہے، اجے ہولی ہولی پتہ لگے گا۔ جہے باہروں آتے ہیں نا انہوں نے کوئی ہمدردی نہیں ہوندی، ہمدردی انہوں نے ہوندی ہے جہے وچوں ہون۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان کی کیتا ہے اللہ نے، انعام کی فرمایا ہے کہ انہاں دے وچ رسول انہاں دے وچوں ہی بھیجیا ہے، جڑا انہاں دا رشتہ دار بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے اس ویلے موجود نہیں تھا؟ آپ جب رسول بنے نے چاچے موجود نہیں تھے، سب تو بڑے دشمن ہی ہو سن۔ اللہ نے دو چاچیاں نو اپنی رحمت نال اسلام نصیب فرما دیتا۔ ایک چاچا تے سید الشہداء کہلایا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، تے دوسرا چاچا ایک مفسر قرآن دا باپ بنیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن عباس، اس چاچے دے بیٹے عبداللہ بن عباس سب تو پہلے مفسر قرآن دنیا اندر آئے، جنہوں نے قرآن دی تفسیر کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی انہوں نے بارے اندر، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ میرے چاچے دے پتر نو دین دی سمجھ عطا کر دے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، چاچے موجود نہیں، پھپھی موجود نہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی ازواج مطہرات، آپ دیاں بیٹیاں موجود نہیں، بیویاں موجود نہیں، کنے دلائل اور ثبوت مہیا کیتے جان رسولا من انفسہم دی دلیل اندر، اینو ثابت کرن اندر۔ خیر یہ موضوع دوسرا ہے، انشاءاللہ اپنے وقت تے کسی موقع تے بیان کیتا جائے گا۔ اللہ نے احسان کیتا، پیغمبر دے فرائض بیان کیتے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ میریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں سناندا ہے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم، انہاں دا تزکیہ کردا ہے، انہاں نو اوور ہال کر رہا ہے، شرک دی غلاظت اور گندگی کڈ کے توحید نال انہاں دے دماغ اور سینے پاتے ہیں۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں نوں قرآن دی تعلیم دے رہا ہے، انہاں نوں حدیث سکھاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حنظلہ یہ بیماری تے پھر مینوں بھی لگی ہوئی ہے، چل جلدی نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گئے۔ اسپیشلسٹ وہی نے، وہی متخصص نے جڑے بیماریاں دا علاج دستے نے، بیماریاں تو بچن دیاں تدبیراں دستے نے۔ دونوں پہنچ گئے، جا کے حضرت ابو بکر صدیق نے سارا واقعہ بیان کیتا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس طرح حنظلہ گلی اے لفظ بولتا چلا آ رہا سی، میں یہ پوچھا ہے کہ جیڑی گل انہیں کیتی ہے وہ گل بالکل صحیح ہے، وہ کیفیت تے میرے نال بھی ہوندی ہے کہ آپ دے سامنے دل دی حالت کچھ اور ہوندی ہے، آپ دی مجلس سے اٹھ کے آ جائی رہتے کچھ اور ہوندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکراہٹ دی وجہ کی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے میں جیڑی محنت کر رہا نا وہ محنت اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ تزکیہ کی کر رہے ہیں نا آپ، دلوں صاف کر رہے ہیں نا، ہوں جنہ چر صاف نہ ہوئے دل تو یہ باتاں کدوں سوچ سکتا ہے آدمی، یہ چیزاں کدوں غور انہوں تے کر سکتا۔ فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حنظلہ الساعہ الساعہ، وہ تے ایک وقت ہوندا ہے، ایک گھڑی ہوندی ہے جس ویلے دل دی یہ حالت اور یہ کیفیت ہو جاندی ہے، یہ رکت تاری ہو جاندی ہے۔ اگر تہاڈا 24 گھنٹے یہ حال رہے جس طرح میرے سامنے بیٹھیاں اور قرآن پڑھدیاں تے سندیاں ہوندا ہے نا، 24 گھنٹے اگر یہی حال رہے لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ دی قسم آسمان تو فرشتے اترن، تسی اپنے بستریاں تے بیٹھے ہوئے ہوو تے تواڈے نال آ کے فرشتے مسافے کرن، تسی اپنے بازاراں اور گلیاں اندر چل رہے ہوو تے فرشتے تانوں اگوں السلام علیکم کہن۔ اگر یہ کیفیت ساری دن تے ساری رات جاری رہے تے پھر یہ حالت ہوے فرشتے تانوں آ کے سلام کہن۔ یہ تے ایک وقت ہوندا ہے اذا ذکروا بآیات ربہم، جدوں رب دیاں آیتاں سنائیاں جاندیاں نے، رب دے قرآن نال نصیحت کیتی جاندی ہے، او دے بندے لم یخروا علیہا صما، نہ تے او بولے اور بہرے بن کے اتنے بیٹھے ہوندے نے بلکہ کن کھول کے سن دے، وعمیانا تے نہ اندھے بن کے بیٹھے ہوندے نے بلکہ دیکھتے نے۔ وہ چار چیزاں جڑیاں مکے والیاں نو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کبھی دیکھیاں نہیں، انہاں چوں ایک دا بیان ہویا سی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، انہوں نے کبھی اونٹ کی طرف نہیں غور کیتا، دیکھیا نہیں کس طرح بنایا ہے، کنے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، انہوں دی نگاہ کبھی آسمان دی طرف نہیں گئی۔ لکھاں میل مشرق اندر چلے جاؤ، مغرب اندر چلے جاؤ، شمال دی طرف، جنوب دی طرف، جتھے بھی جانا ہے چلے جاؤ، بغیر عمد ترونہا، اس آسمان دے تھلے کوئی ستون، کوئی سہارا، کوئی چوب تانوں نظر نہیں آوے گی جن نے اینوں تا چکیا ہویا ہو، نہ اتوں کسی چیز نال اینوں ٹنگیا ہویا ہے۔ جدوں دا بنایا ہے ایک نہیں 7 آسمان، خالق 7 سماوات طباقا، اوپر نیچے تہ در تہ 7 آسمان بنائے۔ اگر انہاں دی میں کیفیت بیان کرنا شروع کر دیاں قرآن اور حدیث دی روشنی اندر تے مدت چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تو اے آسمان جڑا سانو نظر آ رہا ہے یہ نام ہے آسمان دنیا، جڑا یعنی سب تو قریب والا آسمان، ساڈے سب تو جڑا زیادہ قریب ہے۔ فرمایا زمین تو یہ آسمان جنہ دور ہے نا، جنہ فاصلہ ہے، یہ آسمان پہلا جڑا اینا ہی پھر یہ موٹا ہے، جنہ یہ فاصلہ ہے نا اینا ہی آسمان موٹا ہے، یہ دے اور دوسرے دے درمیان پھر اینا فاصلہ، دوسرا آسمان پھر اینا موٹا، دوسرے اور تیسرے دے درمیان اینا فاصلہ تے تیسرا پھر اینا موٹا، حتیٰ کہ 7واں آسمان، اور میرے اللہ دا عرش اس تو بھی اتر۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کبھی کس طرح بنایا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان نہیں کبھی دیکھیا کس طرح کنے انہوں بلند کیتا ہے کس طرح انہوں اونچا رکھا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، انہوں دی نظر کبھی پہاڑاں تے نہیں پئی جنہ چو دن رات گزر کے جاندے نے، پہاڑاں دے اوتے چڑھدے نے، تھلے اتردے نے، انہوں دے دریاں چو گزرتے نے، کبھی پہاڑ نہیں دیکھے۔
کہ یہ کنے نصب کر دیتے ہیں، کنے گڈ دیتے ہیں؟ پہاڑ کی نے وجعلنا الجبال اوتادا، اے میرے اللہ نے زمین تے کل لگائے ہوئے نے. جس رب دیاں میخاں اینیاں وڈیاں نے، وہ رب کنا کو بڑا ہونا چاہیے. وجعلنا الجبال اوتادا، حدیث اندر آندا ہے کہ جس ویلے اللہ نے زمین بنائی تے ان پانی تے رکھیا ہے نا. جدوں نہ زمین سی نہ آسمان سی، پانی سی. کتھے سی؟ اللہ بہتر جاندا. اللہ دا عرش پانی تے سی. پھر اللہ نے زمین و آسمان بنائے. زمین بنائی تے یہ تہ کتوں موٹی ہے کتوں چھوٹی ہے. اسی جس ویلے کنواں کڈنے نلکے لانے، کسی علاقے اندر 10 فٹ پائپ تھلے جانا ہے تو پانی نکل آنا ہے، کسی علاقے 80 فٹ جا کے بھی پانی نہیں نکلتا. یہ کی ہے؟ زمین دی تہ کتے چھوٹی ہے کتے موٹی. اللہ نے اس طرح دی بنائی، وہ ایکو جی بھی بنا سکتا. جس ویلے زمین بنائی اینو پانی تے رکھیا تے زمین چونکہ چل رہی ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار تے گردش کر رہی ہے، چل رہی ہے. تے یہ زمین ذرا ڈولدی سی، کسی پاسوں ہلکی ہے کسی پاسوں بھاری ہے، ڈولدی سی. اللہ نے یہ بیلنس کرنے واسطے یہ پہاڑاں دے ویٹ لگائے نے زمین تے. گڈی دا پہیا بیلنس کرائیے تے ویٹ لانے نے، یہ ویٹ لگائے نے اللہ نے زمین نو بیلنس کرنے واسطے. فرمایا انہوں نے کدی یہ آسمان نہیں دیکھے، کدی زمین نہیں دیکھی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ پہاڑ نہیں کدی دیکھے. یقین ہے اللہ دا ہونا ثابت کر رہے ہیں اور او دا وحدہ لا شریک ہونا ثابت کر رہی ہیں سارے. فرمایا میرے بندے او نے کہ جس ویلے میریاں آیتاں انہاں دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے، میرے حکم سنائے جاندے نے، انہاں نو نصیحت کیتی جاندی ہے کہ او کن کھول کے سن رہے ہوندے نے، بہرے بن کے نہیں بیٹھے ہوندے، اور انہاں دیاں اکھی بھی کھلیاں ہوندیاں نے، او دیکھ بھی رہے ہوندے نے. اللہ اپنے احکام سنن واسطے، سمجھن واسطے، منن واسطے، عمل کرن واسطے ساڈے کن تے ساڈیاں اکھی بھی کھول دے. سانو بھی یہ توفیق عطا فرما دے کہ اسی تیرے احکام سنیے، دیکھیے، منیے اور پھر اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق انہاں تے عمل کریے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رکے دی شکل اندر، ٹیلی فون دی صورت اندر یہ پہنچیاں نے کہ سارے واسطے صحت دی دعا کی جائے. اللہ تعالی جمی مسلمانوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اپنی رحمت نال، اپنی مہربانی نال. دو ایک مسائل دوستاں نے پوچھے نے. ایک تے بارہا پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ کیا خون دا، اکھ دا، گردے دا یا کسی ہور عضو دا کسی نو عطیہ دیتا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ بارے اندر علماء دے دو طبقے ہیں. بعض علماء تے اینو جائز قرار نہیں دیندے حدیث دی روح نال، اس حدیث دا حوالہ دے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے تسی کسی میت نو غسل دیو تے او دے اعضاء بھی آرام نال اٹھاؤ، آرام نال رکھو. اے نہ سمجھو کہ اینو ہن کیڑی تکلیف ہو رہی، اینو کیڑا احساس ہو رہا. اے انسان دی عظمت ہے، اللہ دے ہاں یہ دی عزت ہے کہ زندہ اور مردہ دو حالتاں اندر یہ ادب اور احترام رہنا چاہیے. یہ حدیث ہے. اس حدیث دی روح نال جڑے علماء انہاں چیزاں نو جائز قرار نہیں دیندے، وہ کہندے نے کہ جدوں اعضاء نو چکنا اور رکھنا جڑا ہے یہ دی عزت اور یہ دا ادب تے احترام سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ کسی دی اکھ کڈ ہی لو، کسی دا گردہ کڈ ہی لو. لیکن دوسرا طبقہ علماء دا وہ اس حدیث دے حوالے نال ان باتاں نو صحیح قرار دیندا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس. لوگاں چو سب تو بہتر انسان وہ ہے جڑا انساناں دے کم آندا، انساناں نو فائدہ پہنچا. ایک چیز ہے اس دنیا دی زندگی واسطے وہ بیکار ہو رہی ہے. اکھ جڑی ہے جس ویلے انسان دنیا تو جاندا ہے تے یہ اکھ او دے واسطے تے بیکار ہو گئی، کیونکہ قبر اندر یہ وجود نہیں، اوتھے تے وجود ہو رہے. یہ اکھ اوتھے چند دنوں تک اس طرح رہ گئی، اس تو بعد مٹی بن جائے گی، ختم ہو گئی. انہاں دی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث دی روح نال اگر انسان کولوں جاندیاں جاندیاں بھی کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے کسی ہور انسان نو تے پہنچ جانا چاہیے، لہذا یہ اعضاء جڑے نے منتقل کیتے جا سکتے. اور زیادہ بات اسے نو ہی تصور کیتا گیا ہے
کہ اگر فائدہ پہنچ سکتا ہے تو یہ اندر کوئی حرج نہیں. انسان کسی دوسرے دی بے حرمتی نہیں کر رہا یا اپنے جسم کی بے حرمتی وہ مقصد نہیں، وہ مقصد تے کسی کی خدمت ہے. دوسری یہ بات پوچھی گئی ہے، ہاں دعا ہی ہے. کسی سارے دوست نے یہ دعا کرن واسطے اپیل کی ہے کہ اللہ مسلمان نوجوان بچیاں اور بچیاں واسطے بہتر رشتے ملا دے تاکہ یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری اور ایک فرض ہے والدین دا، ماں باپ دا، اینو احسن طریقے نال نبھایا جائے. قرآن مجید اندر بھی اللہ نے حکم دیتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اپنے چوں جواناں دیاں شادیاں کریا کرو. النکاح سنتی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. من راغب عن سنتی فلیس منی، جڑا میری اس سنت تو منہ موڑی رکھدا ہے او دے نال میرا کوئی تعلق نہیں. کفو مناسب اور اچھے رشتے تلاش کر کے، لیکن مصیبتیں کئی کھڑیاں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اس بارے اندر تفصیل نظر کیتی جائے گی کہ اللہ سے اللہ کے رسول دی منشا کی ہے مناسب رشتے تو تے اساں او دا مفہوم کی لے لیا. اساں مناسب رشتے تو یہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ جہدے کول 1000 روپیہ ہے نا وہ کوئی لکھ پتی لبدا پھردا ہے کہ مینوں رشتہ لکھ پتیاں تو ملے. جنوں اللہ نے لکھ پتی بنایا ہوا وہ کسی کروڑ پتی کی تلاش اندر نکلیا ہوا. تو پھر جو نتیجے نکلتے ہیں اور خرابیاں پیدا ہوندیاں نے وہ تے ایوب نو پوچھو یا کسی اور نو پوچھو کہ اتنے روز آئے رہندے نے جی طلاق دے بیٹھے ہوں دسو کی کرن. گھر اجڑتا نظر آتا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں. وہی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل اس کف تلاش ہی نہیں کیتا گیا، نگاہ کسی ہور سی. تو اللہ کرے مناسب رشتے مسلمان رشتے بچیاں دے مل جان اور اس فریضے تو والدین سبب دوش ہون. اللہ سانو توفیق عطا فرماوے اپنی رحمت نال. اسی طرح ایک دعا بار بار کرائی جا رہی ہے. کوئی خاتون دو نے وہ لکھا ہے بے گناہ طور سے کسی مقدمے اندر جیل اندر جا چکی نے، اگر وہ واقعی بے گناہ ہیں تو اللہ انہوں کی رہائی کا جلد انتظام فرمائے.